اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ میں ہمیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر بتائی ہیں، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو صابن کے ساتھ بار بار دھونا ہے، کیونکہ جراثیم جو ہے نا وہ ہاتھوں کی مدد سے جسم کے اندر جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بلا وجہ آنکھوں کے ساتھ، ناک کے ساتھ، منہ کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا۔ فنگر ٹپس یہ جو ہوتی ہیں ان کو بہت صحیح طرح سے دھونی چاہیے، کیونکہ یہ منہ پہ لگتی ہے، ناک پہ لگتے ہیں، آنکھ پہ لگتے ہیں۔ بار بار پانی پینا ہے، چپس نہیں کھانی، کھاؤں تو اور کھٹی چیزیں بھی نہیں کھانی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے، اچار کھانے سے، چپس کھانے سے گلے کے اندر کی جو میمبرینس ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے اور جراثیموں کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا، اور ایک مرتبہ جب حملہ کر دے جراثیم تو جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اول تو باہر جانا نہیں ہے، لیکن جب باہر سے آتے ہیں تو ہاتھ صحیح طرح سے دھونا چاہیے۔ مصافحہ کرنے سے اور معانقہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ گھر کو بار بار ہوا لگائیں اور کوڑا نہیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ بند ہوا میں، بند کمرے میں جراثیموں کی افزائش زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کپڑوں کو صاف رکھیں۔ حکومت نے جو کہا ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ دانتوں کی صفائی لازمی ہے۔ ماؤتھ واش جو ملتے ہیں اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر چھینکنا یا اور اس کے اندر چھینکنا۔ تولیہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ موبائل فونز اور ریموٹ کنٹرول کے اوپر بھی بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں ٹیلی ویژن یا فون سنتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کو ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ پیارے حضور نے جو دوائیاں کہی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ وٹامن ڈی اور سی پینا ہے۔ اپنے جسم کے امیون سسٹم کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ویکسینز جو ہے جسم کے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہی تیار کی جاتی ہیں۔ جو وائرسز ہیں ان کے خلاف کوئی دوائی نہیں، قدرت نے، خدا تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہی ایک دفاعی نظام بنا کے رکھا ہوا ہے، جس سے امیون سسٹم کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی پروٹینز ہیں جو ایسے بیرونی جراثیموں کے خلاف کام کرتی ہیں۔ ان دفاعی پروٹینز کی تعداد کو اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے بار بار پانی پینا چاہیے، وٹامن سی لینی چاہیے، اچھے پھل کھانے چاہیے۔ آپ نے سیلڈ کھانا ہے، کچا پیاز سیلڈ کے طور پہ کھانا بھی مفید ہے۔ ہلدی والا دودھ بھی پینا چاہیے۔ نیند پوری کرے۔ جسم کو آرام چاہیے اس کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے۔ لوگوں سے نہیں ملنا، جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ اکٹھے نہیں ہونا۔ ہر روز نہانا ہے، بس گھر میں کھیلنا ہے، باہر نہیں جانا۔ اور ان جگہوں پر جہاں پر اجتماع ہیں، لوگ زیادہ ہیں، مجمع ہیں، گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے وہاں پہ نہیں۔ زور میں آ جاتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ انٹر دکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معلوماتی ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے پہلے سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مسجد میں جانا مانا ہے، اس لیے گھروں میں نمازوں کا اور درس کا اہتمام کریں۔ حضرت مسیح موعود نے جو دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، آپ کو آتی ہیں نا؟ یا حفیظو یا عزیزو یا رفیق، ربی کل شیء خادمو کا، ربی فاحفظنا وانصرنا ورحمنا۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے، اسکول کا اور دینی کتابوں کا۔ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ نہ دیکھیں اور پینک نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے صدقہ بھی دیا کریں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، خاص طور پر بوڑھوں کا، کمزوروں کا، جو باہر نہیں جا سکتے، ان کی مدد بھی کرنی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، وہی مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوائی بھی عمل نہیں کرتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس کی اجازت اذن کے بغیر کوئی جراثیم بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا فضل مانگنا چاہیے۔